صرف ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کا درجہ کتنا اونچا ہے، کتنا اونچا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ۔ صرف ایک بات بتاؤں آپ کو، جب ہمارے نبی کو مکہ والوں نے گھیرا، مکہ والوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا اور یہ کہا کہ یہ گھر سے نکلیں گے کہ ہم حلہ بولیں گے، اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے اور دو تھے، ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت علی۔ بولو کتنے؟ ہمارے نبی اور حضرت علی دو، اندر دو اور باہر 100۔ باہر کتنے تھے؟ 100، کیونکہ ابو جہل نے پوری پلاننگ کی تھی، 25 سامنے، 25 پیچھے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے۔ اور کیا پلاننگ تھی؟ جیسے نکلے محمد نکلے ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے محمد نکلے ایک ساتھ میں حملہ کرنے کا، ایسا حملہ کرنے کا کہ معاملہ ختم ہو جائے اور الزام کسی کے اوپر بھی نہیں آوے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں نے مل کے مارا تو کس کو پکڑیں گے؟ 25 آگے ہے، 25 پیچھے ہے، 25 دائیں، 25 بائیں۔ اچھا، اور رات کے نکلنے کا وقت ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ باہر 100 اور اندر ہم کتنے؟ 2۔ تو حضرت علی ایک کھڑکی میں سے دیکھ کر کہے، اللہ کے رسول آج جانے کا ہی نہیں باہر۔ بولو آج باہر جانے کا نہیں، کیونکہ باہر 100 ہے اور یہاں تو میں اور آپ ہے، ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا میرا اللہ کہتا ہے جانا ہے تو جانا ہے۔ بولو سبحان اللہ، جانا ہے تو جانا ہے۔ ان کی پوری پلاننگ ہے کہ حملہ کرنا، ان کی پلاننگ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ باہر ابو جہل نے پلاننگ کی ہے، یا تو آج محمد کو قید خانے میں رکھیں گے، یا تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیں گے، یا نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ اللہ نے کہا ان کی پلاننگ باہر ہو رہی ہے، 100 آدمی کھڑے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا ابو جہل کو، اے مکہ والو تم زمین پر پلاننگ کرو گے، میں آسمان پر پلاننگ کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میری پلاننگ سے بڑھ کر کوئی پلاننگ نہیں ہوگی۔ اللہ کا حکم آتا ہے مصطفیٰ باہر جاؤ، ہمارے نبی نے کہا اللہ باہر 100 ہے، کہا جاؤ باہر جاؤ، ایک کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ جیسے باہر نکلو مٹی ہاتھ میں لے لینا۔ کیا ہاتھ میں لے لینا؟ اپنی مٹھی میں مٹی لینا اور ایسے پھینک دینا، بس ایسے، بہت زور سے پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یوں لینا اور یوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیکن اللہ میں پھینکوں گا تو ہوگا کیا؟ اللہ کہتے سب کو اندھا بنا دوں گا۔ بولو سب کو۔ تو ہمارے نبی نے کہا اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ مٹی لے کے میں یوں پھینکوں گا، ضروری تھوڑی ہے کہ سب کی آنکھ میں جاوے، کسی کے کپڑے پہ جاوے، کسی کے سینے پہ جاوے، سب کی ہائٹ باڈی الگ الگ ہے۔ اور چلو اگر سب کی آنکھ میں چلی گئی مٹی تو سامنے والوں کی آنکھوں میں مٹی جائے گی، پیچھے والوں کا کیا؟ دائیں والوں کا کیا؟ بائیں والوں کا کیا؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تمہارا کام پھینکنا ہوگا، میرا کام سب کو اندھا بنانا ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے تمہاری وہ مٹی ہوگی نا، مٹی وہ مٹی نہیں ہوگی، ایک دیوار ہوگی کہ تم وہاں سے نکل جاؤ گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سب کے سب تھوڑی دیر کے لیے اندھے بن جائیں گے۔ خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلنے کی آواز آتی نا، ٹھک کر کے آواز آئی، سب ایک دم ایکٹیو ہو گئے، آ رہے محمد آ رہے، ہم کو حلہ بولنا ہے۔ ہمارے نبی نے یوں مٹی لی اور یوں ڈالا، سب کے سب اندھے۔ بولو سب کے سب اندھے، سب کے سب کی آنکھیں بند ہو گئی، سب کی آنکھیں بند ہو گئی۔ خیر جو ہونا تھا، مجھے پورا واقعہ نہیں بتانا، جو ہونا تھا وہ ہوا، سب کی آنکھیں بند ہو گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ اطمینان سے، عافیت سے، اللہ کی حفاظت میں ہمارے نبی چلے گئے۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ نبی کی شان کتنی اونچی ہے کہ جب ہمارے نبی جا رہے تھے نا تو ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اللہ نے 90 پارے میں جو جواب دیا وہ آیت یاد کر لو، اتنا اچھا لگتا ہے وہ آیت پڑھنے کا۔ اللہ نے 90 پارے میں جواب دیا، میرے مصطفیٰ مٹی تمہارے ہاتھ میں تھی، مٹی
مٹھی کس کی تھی؟ تمہاری تھی۔ دیکھنے والے سمجھتے تھے مٹی بھی محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، مٹھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہی کی قدرت تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ محمد نے مٹی ڈالی، محمد نے مٹی ڈالی، محمد نے مٹی ڈالی۔ اللہ کہتے بے شک ہاتھ محمد کا تھا، لیکن قدرت تو اس میں اللہ کی رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو کیا ہوا معلوم؟ ہمارے نبی چلے گئے، کافی دور نکل گئے، 1-8 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی۔ کن کی؟ تو یہ آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ تو دوسرا کہتا میرے کو کہاں دکھتا تھا؟ تو پہلا کہتا میرے کو بھی نہیں دکھتا تھا۔ تو کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد چلے گئے؟ کہا نہیں گئے تو نہیں ہوں گے، لیکن صبح ہونے لگی، بھائی رات کے کھڑے، صبح ہونے لگی کہ محمد تو نکل نہیں رہے۔ تو انہوں نے بھی کھڑکی میں سے دیکھا تو حضرت علی جو ہے نا وہ ہمارے نبی کے بستر پر سو رہے تھے۔ بولو حضرت علی ہمارے نبی کے بستر پر۔ تو کہتے نہیں نہیں ہے اندر ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ محمد تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے نہیں نہیں اندر ہے، لیکن جب بہت صبح ہوئی تو دروازہ توڑا۔ دیکھو یہ بھی بڑی اللہ کی طرف سے قدرت ہے، ورنہ چاہتے تو پہلے ہی دروازہ توڑ دیے ہوتے۔ اب دروازہ توڑا، اندر گئے اور زور سے چادر کو ہٹایا اور کہا محمد اٹھو۔ حضرت علی نے کہا محمد کہا؟ میں علی ہوں۔ تو دیکھا انہوں نے، کہا محمد کہا؟ کہا کب کے گئے؟ آدھی رات کو تو چلے گئے، تم تو صبح کو دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ تو گئے آدھی رات کو۔ تو کہا گئے تو کیسا گئے؟ ہم کو تو کچھ، ہم تو سب باہر کھڑے تھے۔ کہا کیوں؟ اللہ نے اندھا نہیں بنایا تھا؟ اللہ نے اندھا نہیں بنایا تھا، اس وقت گئے، چلے گئے۔ تو کیا کہتے معلوم؟ علی کسی کو بتانا نہیں، علی کسی کو بتانا نہیں، ورنہ مکے کی عورتیں بھی ہمارے اوپر سوچے گی کہ 100 مل کے ایک کو نہیں سنبھال سکے، ہماری عزت کا کیا؟ علی نے کہا میں کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن صبح ہونے سے پہلے میرا اللہ قرآن پاک میں اتار دے گا۔ اور اللہ نے ساری باتیں قرآن پاک میں اتار دی۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ ہاتھ نبی کا قدرت اللہ کی۔ تو وہ نبی کیسے پیارے ہوں گے، اللہ کی قسم کتنے پیارے ہوں گے وہ نبی۔ وہ نبی کو پوچھا گیا کہ نکاح، شادی، یہ زواج، یہ اس سنسار میں سکھ شانتی کیسے آئے گی؟ تو چلو کون کون تیار ہے آج؟ ایک بات کرنے کا ہے، ہم سب کے نکاح آرام سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی دادا ہے تو پوتے پوتیوں کے نکاح آرام سے ہوں گے، نانا ہے نواسے نواسیوں کے نکاح آرام سے ہوں گے، ابا ہے بچے بچیوں کے نکاح آرام سے ہوں گے۔ اور اگر یہاں کوئی کنوارا بیٹھا ہے تو اس کو بھی آگے شادی کرنا ہے، تو سنسار میں سکھی، شانتی، چین، اطمینان، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایسی شادی کر کے دنیا بھی تیرے پاؤں میں، آخرت بھی تیرے پاؤں میں، اور بیوی بھی تیری فرما بردار۔ ارے بولو بیوی بھی، ہاں، ورنہ بیوی کو فرما بردار بنانا بہت مشکل کام ہے نا چچا؟ بہت مشکل کام۔ میں اس لیے آپ کو پوچھتا ہوں کہ ہم دو بڈھے کو زیادہ معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ معلوم ہے نا، ایک آدمی جو ہے نا، ایک شوہر ہے نا، ایک شوہر بیوی کے اوپر غصے ہوا۔ بولو بیوی کے اوپر، اب بہت غصے ہوا بیوی کے اوپر۔ تو بیوی کہتی ہے غصے ہوتے ہو تو بہت چلاتے ہو، ماں بہن کی گالی دیتے ہو، اور جب پیار میں آتے ہو تو میں کو رانی رانی کہتے ہو، پیار میں آتے ہو تو میں کو رانی رانی کہتے ہو۔ تو یہ تو غصے میں تھا، کہا وہ رانی رانی کچھ نہیں بولتا، وہ تو میں تیرے کو بولتا ہوں نوکرانی، لیکن نوکرانی اتنا لمبا بولنے میں بھاری پڑتا ہے تو رانی سے کام چلا لیتا ہوں، باقی تو کائے کی رانی، تو تو نوکرانی۔ تو اس نے کہا اچھا وہ عورت بھی تو لمبایت کی، ہاں زید یہی کی۔ اس نے کیا کہا اچھا تم یاد کرو میں کبھی کبھی تم کو جان بولتی ہوں، جان۔ بتا ہاں میرے کو معلوم ہے تو میرے کو بولتی ہے، پیار محبت میں آتی تو میرے کو جان جان جان۔ بولے وہ جان نہیں بولتی ہوں، جانور، لیکن وہ جانور لمبا پڑتا ہے تو شارٹ میں کام چلا لیتی ہو۔ تو یہ ایسا معاملہ میاں بیوی۔ تو آج ہم پہلا قانون لے کے چلیں گے، اور میرا قانون نہیں سرکار کا قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ ایک کام کرو،
पूरी जिंदगी सुखी शांति, कोई देवरानी जेठानी का झगड़ा नहीं, कोई ननंदों का झगड़ा नहीं, कोई मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं, कोई सास बहू का झगड़ा नहीं। क्या काम करो? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमुन निकाह बरका ऐसरुहु मऊना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शादी से पहले एक काम कर ले, वो शादी बरकत वाली, शांति वाली, सुकून वाली, रहमत वाली, मगफिरत वाली, बरकत वाली, लड़ाई झगड़े नहीं, गाली गलौज नहीं, इधर उधर की नहीं। एक काम करो, क्या काम करो? ऐसरुहु मऊना, कोशिश करो कि रुपया पैसा कम से कम खर्च होगा, उतनी बरकतें ज्यादा से ज्यादा होगी। जितना शादी में पैसा बोलो कम खर्च, उतना शांति ज्यादा, उतना सुकून ज्यादा, उतना इत्मीनान। बाकी ये जो डिंग डांग करते ना, मंडप लगाना और फिर वो फूल हार उड़ाना और उसके बाद मेहंदी की रस्म, फिर अंगूठी की रस्म, फिर दूल्हे का जूता छुपाने की रस्म, फिर दूल्हे का नाक खींचने का, और फिर मर्दों और औरतों का जमा होने का, वीडियो शूटिंग का होने का, कैमरा वाले का आने का। ओ जितना हम खर्च ज्यादा करेंगे उतनी लानत ज्यादा आएगी, और जितना कम खर्च करेंगे उतनी रहमत ज्यादा आएगी। ये मेरा फतवा नहीं है, बोलो मेरा फतवा नहीं है, ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है। तो एक बात पे अमल करेंगे, बोलो सब अमल करेंगे। आज से तय करो निकाह सादगी के साथ, बोलो निकाह सादगी, एकदम सादगी के साथ निकाह करने का। जितनी सादगी के साथ निकाह करोगे उतना हमारे घर में सुकून और इत्मीनान हमको मिलेगा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, एक बात। और एक दूसरी बात है कि आप सब लोग आ गए, अभी जोहर का वक्त तो लगा भी नहीं है, तो काय को है भाई? जोहर का वक्त लगा नहीं यासिर अभी, तो काय को है सब? काय क्या है? अरे बोलो ना, काय क्या है? वो कंकोत्री मिली होगी ना? हाँ बोलो ना, मिली कि नहीं मिली? मिली होगी, कंकोत्री मिली होगी, या तो फिर मोबाइल पे दावत मिली होगी। मतलब जोहर का वक्त तो हुआ नहीं है अभी तक, फिर भी आप लोग इतना जल्दी आ गए, तो निकाह के वास्ते आए। बोलो किसके वास्ते आए? निकाह। और कंकोत्री मिली तो आए भाई, दावत के साथ आए कि बगैर दावत के चले आए हैं? कितने हमारे लिंबायत में क्या करते हैं मालूम है? बगैर दावत के बोलो खाने, और क्या बोल के जाते मालूम? दुल्हा वाला पूछेगा तो दुल्हन की तरफ से आए, दुल्हन वाला पूछेगा तो दूल्हे की तरफ से आए, और फिर बाहर आके ताली बजाता है। क्या उनको उल्लू बनाया, क्या बेवकूफ़ बनाया। हाँ फर्स्ट क्लास पेट भर के खा के आया, दावत तो मेरे को थी नहीं, क्योंकि न तो मैं दुल्हा की तरफ से न तो मैं दुल्हन की तरफ से। मेरे दोस्तों यहाँ लोग बहुत खुश होते हैं कि बगैर दावत के खा के आया। हमारे नबी साहब ने फरमाया बगैर दावत के कोई खाने जाए, खरज, हमारे नबी फरमाते दखल सारिका खरज गासिबा, जब अंदर गया तो चोर बन के गया, जब निकला तो लुटेरा बन के आया। कयामत में उसका हाथ काट दिया जाएगा, कयामत में उसका हाथ। इसलिए ऐसे नहीं करने का। आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे, सब दावत के साथ ही आए हो माशाल्लाह। बोलो ना, आप सब किसके साथ आए हो? दावत के साथ आए हो। और अभी जोहर का वक्त हुआ नहीं है, फिर भी आप लोग आए, तो किसके वास्ते आए? आप लोग निकाह के वास्ते आए। आपको कंकोत्री मिली थी ना? कितनी मिली? अरे ये नहीं बोले समझ में आता है, ये हस्बैंड बनने जा रहा है। तुम काय को, तुम्हारा सबका निकाह थोड़ी पढ़ाने का है मेरे को। कितनी कंकोत्री मिली? एक कद मिलेगी ना, एक शादी है तो एक ही कंकोत्री मिलेगी ना। अच्छा वो कंकोत्री मिली तुमको, एक कंको कितनी मिली? अच्छा रोज भेजेगा कि खाली वो आई, अब आएगी वापस कंकोत्री? नहीं आएगी। मालूम है कि एक कंकोत्री मिली और आप सब लोग आ गए निकाह के लिए। बोलो आ गए कि नहीं आ गए? क्यों आए? अच्छा अगर आप नहीं आते, थोड़ी देर के लिए मानो आप में से कोई नहीं आता, तो निकाह नहीं होती? हाँ हो जाते। हमारा ज़ैद स्पीड पकड़ चुका है, अब रुकने वाला नहीं है। आप नहीं आते फिर भी निकाह हो जाते हैं। और आए कितनी कंकोत्री पर? एक कंकोत्री पर। लेकिन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि निकाह इबादत है। बोलो निकाह आप एक इबादत के लिए आए हो, और दूसरा है कि आप आए हो तो रिश्तेदारी को निभाने आए हो।
بولو رشتہ داری کچھ دلہے کے گھر والے، کچھ دلہن کی طرف سے آنے والے، اور رشتہ داری کو نبھانا بھی بہت ضروری ہے. آپ آئے ہو تو بہت اچھا. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ایک کنکوتری آئی، آپ اللہ کے گھر میں آ گئے، نماز کا وقت نہیں ہے پھر بھی ایک کنکوتری آئی، آپ اللہ کے گھر میں آ گئے. اوپر والا تو روز کنکوتری بھیجتا ہے، نہیں بھیجتا اوپر والا؟ ارے بولو نا، بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا اوپر والا؟ کتنی بھیجتا ہے؟ روز 5. اس میں فجر والی کنکوتری تو پھول وول لگا کے، ہاں کیسا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اب بولو اس سے بڑھ کے پاؤلی کون ہوگا جو اوپر والے کی کنکوتری کو پھاڑا اور زمین والے کی کنکوتری پہ مسجد میں آیا؟ اوپر والے کی کنکوتری کو پھاڑ دیا اور زمین والی کنکوتری پہ اسی کے گھر میں آ گیا. پاؤلی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس میں سے جس نے فجر نہیں پڑھا ہوگا اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پوچھا فجر پڑھا؟ کہا نہیں. یعنی اللہ کی کنکوتری آئی تو نہیں، اب بندے کی کنکوتری آئی تو ہاں. حالانکہ کھلانے والا کون، پلانے والا کون، زندگی دینے والا کون، موت دینے والا کون؟ وہ ہنسائے تو ہم ہنسے، وہ رلائے تو ہم روئے، وہ زندگی دے تو ہم جیے، وہ موت دے تو ہم قبر کے گھاٹ اترے. جو سب کچھ کرنے دھرنے والا اس کی کنکوتری پھاڑ دیا. اور فجر میں اور کہتا ہوگا قاری صاحب آج کی بات کرتا 15 دن ہو گئے میں فجر نہیں پڑھا، اور زمین والے کی کنکوتری آئی تو آ گیا. کل قیامت میں بھی اللہ کہے گا میری کنکوتری پھاڑ دیتا تھا، بندوں کی کنکوتری پہ آتا تھا، آج تیرے کو بندوں کے حوالے کر دیا، جا جہنم میں چلا جا. آج تجھے کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کیونکہ جس کا محمد نہیں اس کا اللہ نہیں، جس کا محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اللہ نہیں. اور محمد کن کا ہوگا؟ خود ہمارے نبی نے فرمایا جو نمازی ہوگا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نمازی ہوگا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جو نبی کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ اللہ کا کبھی نہیں ہوگا. تو سب لوگ آج سے ارادہ کرو کہ دیکھو آج ہم کنکوتری پر آئے نا، اب طے کرو کہ اب اللہ کی کنکوتری پر آئیں گے انشاءاللہ. جب تک جان میں جان رہے گی، جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی، ہم اللہ کی کنکوتری کو کبھی نہیں پھاڑیں گے. ہاں کبھی ضرورت پڑی تو ہم شادی میں نہیں جائیں گے، بندے کی کنکوتری توڑ سکتے ہیں مگر اوپر والے کی کنکوتری نہیں توڑ سکتے. سب کریں گے؟ بولو کریں گے عمل انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. اتنا شور نہیں ہوگا جتنا ہمارے گجرات میں ہماری ایک بیٹی عائشہ نے سوسائڈ کیا احمد آباد میں. سنا آپ نے موبائل پر؟ کیوں کیا؟ بحث. اور میں تو کھل کر ایک بات کہوں، وہ ہماری بیٹی ہے عائشہ جنہوں نے سوسائڈ کیا. یہ تو موبائل تھا تو پتہ چلا، ایسی کتنی فاطمہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا، کتنی عائشہ نے سوسائڈ کیا ہوگا، کتنی خدیجہوں نے سوسائڈ کیا ہوگا. اور یہ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کہے گا کہ عائشہ کی غلطی ہے کہ سوسائڈ کیوں کیا، کوئی کہے گا کہ اس کا شوہر نالائق کمینہ اور آخری درجے کا کمینہ تھا جو بھکاری کی طرح جہیز مانگتا تھا، کوئی کہے گا کہ اس کا ساس بہت خراب تھی، کوئی کہے گا اس کا خسر بہت خراب تھا، ارے کوئی کہے گا کہ ماں باپ کی تربیت ایسی تھی. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے اللہ کی قسم مدن پلی والوں، اگر ہمارے گھروں میں نماز ہوتی ہے نا تو گھر میں آبادی ہوتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے تو گھر میں بربادی ہوتی ہے. اور تعجب ہے ان شوہروں پر جو بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتے ہیں. یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہوں گے، بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کے نکاح ہوئے تو گھر میں پلنگ بھی آیا ہے، گھر میں گدا بھی آیا ہے، گھر میں الماری بھی آئی ہے، گھر میں سونے کا سیٹ بھی آیا ہے، گھر میں چاندی کا سیٹ بھی آیا ہے، موٹر بائک بھی آئی ہے، اور معلوم نہیں بار بار کہتا جا تیرے باپ کے پاس سے مانگ کر لا، اور تیری ماں کے پاس بہت پیسہ ہے، اور تیرے بھائی کے پاس بہت پیسہ ہے. تو ہم بھکاری ہیں. میں نے نواب صاحب 2 بھکاری دیکھے. ایک وہ بھکاری جو راستے میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچارہ لنگڑا لولا، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پہ دے دے. کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ، کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ. اور ایک وہ بھکاری جو یہاں بیٹھے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم نے تو کچھ مانگنا نہیں ہے، وہ لوگ خوشی سے دیتے ہیں. وہ خوشی سے نہیں دیتے، تیری عزت پہ حملہ کرتے ہیں. تو بول عزت پہ حملہ کر، بہت خوش ہے، اچھا لگتا ہے.
पहले से रिवाज बना हुआ है, रिवाज बना हुआ है जहेज लेने का। वो भिखारी आखिरी दर्जे का भिखारी है जो बीवी को भी घर में लाता है, साथ में पलंग भी आ रहा है, साथ में अलमारी भी आ रही, साथ में कबाड़ भी आ रहा, साथ में फ्रिज भी आ रहा, साथ में एयर कंडीशन भी आ रहा, अरे पूरा घर सजा सजाया आ रहा है। और मैं कहता हूँ या आयशा ने सुसाइड किया, किसी पर कोई गुजरी न गुजरी, हमने भी मोबाइल पर देखा 10 जगह पे उसको कह दिया। सच बताओ उनके बाप आज भी रोते होंगे कि नहीं रोते? उनकी माँ रोती होगी कि नहीं? पूछो, उन बाप को पूछो। मैं भी लड़की का बाप हूँ, आप भी होंगे। सब लड़की के बाप को पूछो कि जब हमारी लड़की ससुराल में होती है और हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि मेरी लड़की रोई है, रात भर बाप सोता नहीं है, रात भर माँ सोती नहीं, बाप उधर करवट लेके सोया, माँ उधर करवट लेके सोई, वो उधर रो रहा, वो इधर रो रही है, क्योंकि मेरी बेटी दुखी है। तो सच बताओ आयशा के अब्बा अब्बा पर क्या गुजरी होगी? हमको तो यकीन है कि बेटी दुखी है, कल तो अपना चेहरा बताएगी। वो माँ बाप को मालूम है कि अब आयशा कभी अपना चेहरा नहीं बताएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, आप भी बाप बनोगे, बेटी आपके पास आएगी, और कसम अल्लाह की बाप और बेटी में जो मोहब्बत होती, बाप और बेटे में वो मोहब्बत। हाँ, बेटे को कभी कभी बाप कहेगा घोड़ा नालायक कमबख्त निकल यहाँ से, लेकिन बेटी, और ये हमारा सिलसिला नहीं, आपको मालूम है बदर का मैदान, बोलो कौन सा मैदान? मुसलमान कितने? अरे बोलो नहीं, इतना तो बोलो नहीं, कितने? और अल्लाह की तरफ से खबर आ गई जीतने वाले, बोलो सुभान अल्लाह। भाई पहले से मैच फिक्सिंग हो तो कितना अच्छा लगे। एक बात कर रहा हूं मैं आपको कि भाई पहले से मालूम है हम जीतने वाले। अल्लाह ने फरमा दिया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला। अल्लाह ने फरमाया मदद आने वाली, मदद आने वाली, मदद आने वाली। लेकिन आपको मालूम है जब बदर का मैदान शुरू हुआ, सहाबा किराम लाइन लगाए हुए, एक सहाबी आगे बढ़े, पूरा मजमा उनका नाम जानता है, बोलो हजरत उस्मान। बोलो कौन हजरत? आज मैं बता रहा हूँ बाप और बेटी की मोहब्बत। बोलो कौन आए हजरत? कहा मेरा नाम भी लिखे। हमारे नबी करीब में बैठे थे, कहा उस्मान तुम्हारा नाम? तुम्हारी बीवी तो बहुत बीमार है। बीवी का नाम रुकैया, और वो रुकैया कौन? हमारे नबी की क्या प्यार था। उस्मान नहीं, मेरी बेटी का ख्याल, तुम्हारी बीवी का ख्याल। तो हजरत उस्मान ने फरमाया इस्लाम का पहला मारका और उस्मान न जाए। हमारे नबी ने फरमाया ना, मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में बीमार है, तुम्हारी बीवी रुकैया बीमार है, जो मेरी बेटी है, जाओ बदर में जाने वाले को जो सवाब मिलेगा उस्मान तुम्हें घर बैठे अल्लाह वो सवाब अता करेंगे। हजरत उस्मान चले गए, हमारे नबी बदर के मैदान में गए। सुन रहे, समझ में आ रहा है आपको? आपको मालूम है, कभी आपने ये सुना, हिस्ट्री पढ़ी? बदर के मैदान में खबर आ रही है जीतेंगे, फरिश्ते आएंगे, आसमान से फरिश्ते आएंगे। हमारे नबी ने एक जगह पर फरमाया अल्लाह हम तो 313 है, तो जवाब मिला कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह फरमाते ये मत देखो कितने हैं, मदद किसकी आने वाली। लेकिन आपको मालूम है पूरे बदर का मैदान जो भी 24 घंटे बाकी है, नबी दुआएं मांग रहे, सहाबा दुआएं मांग रहे, लेकिन हमारे नबी कभी कभी कहीं कोने में जाके रो पड़ते, फिर कोई कोने में। हजरत अबू बकर समझ गए, कहा अल्लाह के रसूल आप हमारे साथ रहते, अचानक उठ के आप कोने में जाके रोते क्यों हो? हम सब तो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नुसरत आने वाली। हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर मुझे मेरी रुकैया याद आ रही, मुझे मेरी बेटी। हर बाप समझे, हमारे नबी बदर के मैदान में कह रहे मुझे मेरी बेटी रुकैया याद आ रही है। आपको मालूम है बदर मैदान मुकम्मल हुआ, बोलो सुभान अल्लाह। 313 बदरी जन्नती हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। और जब वापस जाने लगे तो हमारे नबी रास्ते में रो रहे, हर आने वाले मुसाफिर को पूछते मेरी रुकैया की कोई खबर, मेरी रुकैया की कोई खबर। हर बाप सोचे कि हमारे नबी पूछ रहे जिनके इशारों पे चांद के टुकड़े होते थे, जिनके तलवे मुबारक और जूते मुबारक अल्लाह के अर्श को छूते थे, वो कह रहे मेरी बेटी की कोई खबर। यहाँ तक कि आप मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए, हजरत उसामा सामने आए, हमारे नबी गए उसामा उसामा ओ उसामा मेरी बेटी रुकैया की कोई खबर। हजरत उसामा ने गर्दन झुकाई, कहा कुछ घंटे पहले वो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब की बेटी दुनिया में नहीं रही, रुकैया अल्लाह को प्यारी। हमारे नबी ने अपने घर गए, न मस्जिद गए। हमारे नबी जन्नतुल बकी कब्रिस्तान आपने देखा होगा मदीना मुनव्वरा में, हमारे नबी वहां जा रहे और जैसे कब्रिस्तान में हमारे नबी एंटर हुए, देखा कि साहब किराम हज़रत उस्मान खड़े, हज़रत उस्मान दौड़ते दौड़ते आए, हमारे नबी के गले लग गए। अल्लाह के रसूल मेरी बीवी आपकी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई।
آپ کی بیٹی اللہ کو, ہمارے نبی گلے لگ کے بہت روئے. وہ صحابہ کرام نے کہا ہمارے نبی رو نہیں, ہم قبر کو کھودتے, آپ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کا چہرہ تو دیکھیں. ہمارے نبی نے کہا نہیں, اب میری بیٹی اللہ کے حوالے ہو گئی. اور پھر کیا ہوا, بات ختم نہیں ہوتی. ہمارے نبی سب چلے گئے, ہمارے نبی باہر آئے تو باہر آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ کھڑی ہوئی. ہمارے نبی فاطمہ کو اپنے گلے لگائے, بہت دیر تک روئے. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک رومال تھا, ایک رومال تھا. کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے, کبھی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے, اور پھر فرماتے تھے مجھے رقیہ میری بیٹی بہت اچھی لگتی تھی. میرے پیاروں, کیا یہ عائشہ اپنے ماں باپ کو پیاری نہیں ہوگی؟ کل کس کو اچھا لگے گا کہ میری بیٹی سوسائڈ کرے؟ لیکن نہیں, نکاح کو اتنا ہارڈ بنایا قاضی صاحب. آپ تو اب قاضی ہے, محنت کرو کہ پورا مدن پلی نکاح کرے تو نبی کے طریقے پر نکاح کرے. آپ کو نکاح بتاؤں کتنا آسان ہے نواب صاحب, ہم نے مشکل بنایا. پنڈال لگاؤ, ویڈیو شوٹنگ کرو, مہندی لگاؤ, یہ رسم کرو, وہ رسم کرو, بالوں پہ ڈائی لگاؤ. ہاں, کتنی عورتیں بالوں پہ ڈائی, اچھا خاصا کالا بال, اس کو براؤن بنا دیتی ہے, اس کو پرپل بنا دیتی ہے, اس کو گرے بنا دیتی ہے. بلکہ کبھی کبھی دور سے لگو تو لگتا ہے کوئی قبرستان سے جنیاں اٹھ کے سامنے آ گئی ہے, کوئی جنات کی بیوی لگتی ہے. انہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں نکاح کیسے؟ آپ کو تعجب ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, ایک عورت پردے میں آ رہی ہے اور آ کر کہہ رہی ہے اللہ کے رسول آپ سے نکاح کرنا ہے. آج اگر کوئی ایسا بولے تو کہے گا بڑے بے شرم ہے, اور شادیوں کے منڈپ میں ناچنا, ڈیک بجانا, بارات لے کے جانا, یہ بے شرمی نہیں ہے؟ وہ ایک عورت پردے میں آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہمارے نبی کوئی جواب بولو نہیں دیتے, بخاری شریف کی روایت ہے. پھر وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, بولو ہمارے نبی کوئی جواب. تیسری مرتبہ کہتی ہے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, بولو ہمارے نبی کوئی جواب. کتنی مرتبہ؟ ایک صحابی وہاں ہے, غریب صحابی, کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کو نہیں کرنا, آپ اجازت دو تو میں اس پر نکاح کا پیغام بھیجو, مجھے کرنا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا بھیجو, اگر یہ تیار ہے تو مجھے کیا حرج ہے. اس عورت کو پوچھا, اس عورت نے کہا میں بھی تیار ہوں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, بیٹھے رہو, یہی بیٹھے رہو, مجمع بیٹھے رہو. اور اس شوہر کو کہا ابھی میں نکاح پڑھا دوں گا, مہر کا انتظام کرو. یہ کہا کہ بستر منگاؤ, چارپائی منگاؤ, ہاں, یہ کہا کہ سونا منگاؤ, چاندی منگاؤ, باراتی منگاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ مہر کا انتظام کرو. وہ اتنے غریب صحابی تھے, گئے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا مہر لے کے آیا ہوں. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, کیا مہر لے کر. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ ولو خاتم من حدید, جاؤ لوہے کی انگوٹھی تو کم سے کم لے کر آؤ مہر کے طور پر. وہ آئے, کیا وہ لائے؟ اللہ کے رسول یہ کپڑے کے سوا کچھ نہیں. سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ نہیں کہا کہ انتظام کرو پیسوں کا. ہمارے نبی نے فرمایا تم کو قرآن یاد ہے, قرآن یاد ہے؟ وہ صحابی نے کہا مجھے سورہ رحمان یاد ہے, سورہ صافات یاد ہے, کچھ صورتوں کے نام بتائے. ہمارے نبی نے فرمایا تم وہ ساری صورتیں اس عورت کو سکھاؤ گے اور یہ سیکھنے کو تیار ہے؟ تو کہا میں سیکھنے کو تیار ہوں. ہمارے نبی نے کہا یہ سیکھنے سکھانے کو ہی میں مہر بناتا ہوں. چلو نکاح شروع ہو گئے, نکاح بھی ہو گئے, الحمدللہ اولادیں بھی ہو گئی. کون سا رسم و رواج ہوا وہاں پہ؟ اور ایک بات یاد رکھنا, ہر وہ نکاح ٹوٹتا ہے جہاں روپیہ پیسہ فضول بہایا جاتا ہے, اور ہر وہ نکاح باقی رہتا ہے جس میں پیسہ روپیہ کم خرچ کیا گیا ہوتا. اللہ کی قسم ایک مسجد بنانے کے لیے اپیل کرو, ہاں قاری صاحب کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, تب جا کر مسجد تیار ہوگی. اللہ کا گھر تیار ہونے کے لیے چندے پہ چندہ کرنا. اور ہمارا جو شادی کا انویٹیشن کارڈ ہوتا ہے وہ کتنے کا ہوتا ہے؟ ابھی میرے پاس ایک کارڈ آیا نواب صاحب, میں تو دیکھ کر حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ شادی کا کارڈ ہے کہ کوئی رجسٹر آیا میرے مدرسے کا؟ پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی کتنے کا, تو کہتا 450 روپے کا ایک. کتنی بیواؤں کے نکاح ہو جاتے, کتنی غریب لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے, کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے. ارے اگر ہمارے دل میں رحم ہوتا تو کتنے عورتوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے یتیموں کے نکاح ہو جاتے. اور ہمارے نبی فرماتے انا وکافل الیتیم کہاتین, ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں یہ جو دو انگلیاں قریب ہیں, میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم لڑکی کی شادی کرنے والا, کرانے والا, قیامت میں ہم دونوں ایسے ساتھ میں ہوں گے. لیکن نہ میرے پیارو, جہیز مانگتے جاتا اور اتنا بولنے کے بعد بھی سدھارا نہیں آتا. ہاں وہ ہے ابھی بھی دماغ میں تو ہے, وہ بڈھا ابھی بھی دماغ میں رکھا ہے کہ لڑکے کی شادی ہونے دے.
اور معلوم ہے نا، میں نے شاید آپ کو سنایا تھا، نہیں سنایا تھا، کہ وہ ایک لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا شادی کے لیے. دیکھنا جائز ہاں یا نہیں؟ ارے جائز ہے وہ ہاں بولو نہیں. ایسے عام لڑکی کو دیکھنا حرام، لیکن شادی کی نیت سے اس کے گھر پہ گئے اور لڑکی کو دیکھا تو دیکھنا، ارے بولو نا دیکھنا جائز ہے. ارے ہاں بولو نا دیکھنا. سارے مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ دیکھنا، بلکہ بڑے بڑے حدیث میں چیپٹر ہے بابون النظر الی المخطوبہ، جس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اس لڑکی کو دیکھنا جائز ہے. اب کوئی ہوگا گیا دیکھنا جائز ہے اور واپس آ جانے کا، موبائل نمبر نہیں لینے کا، سنیپ چیٹنگ، سوال جواب دیکھ لیا ہو گیا، آ گئے باہر. اب کوئی گیا ہوگا، گیا جا کے لڑکی کو 20 سوال پوچھ لیے. کتنے؟ 20. وہ لڑکی مدن پلی کی، دماغ گیا کہ صرف دیکھنے کو مفتی صاحب بولے، یہ میرے کو 20 سوال پوچھ رہا اور میں پاگلوں کی طرح جواب، اور اس کے ابھی سوال ختم نہیں ہوئے، کہا 21واں سوال. اب لڑکی کا دماغ تو تباہ ہوا تھا، کہا پوچھ رہے، کہا کیا ہے نا اپنی شادی ہو جائے گی تو تمہارے ابا شو روم سے کار نکال کے دیں گے میرے کو. وہ بھی کار شو روم سے، سیکنڈ ہینڈ نہیں، پیٹی پیک بالکل شو روم سے کار نکال. اب وہ مدن پلی کی لڑکی، نواب صاحب دماغ گرم تھا، کہا تو کار کی بات کرتا، میرا ابا پلین دے گا پلین. سننا، او مدن پلی کی لڑکی دماغ گرم تھا، تو کار کی بات کرتا، کتنا چھوٹا گریڈ کا آدمی ہے، میرا ابا پلین دے گا پلین، لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ کے آ، ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے. اپنے ٹھکانے نہیں. اور صحیح میں کہہ رہا ہوں نواب صاحب، بہت سارے مرد بہت غلط زبان عورت کے سامنے استعمال کرتے ہیں، بہت غلط. کیا کہے گا معلوم ہے؟ جب لڑائی جھگڑے پر آئے گا نا تب اس کو دیکھنے کا کیا کہے گا، تو بھی ہلکی ہے، تیرا خاندان بھی گرا ہوا ہے، تیرا باپ بھی گرا ہوا، تیری ماں بھی گری ہوئی، تیرے بھائی میں بھی عقل نہیں ہے. ہاں 4 بچے پیدا ہونے کے بعد پتا چلا. اور پھر کیا کہے گا، اے دیکھ کچھ بولنا نہیں آنا تو میں طلاق دے دوں گا. کیوں؟ طلاق دینا شریعت میں کیا ہے، کتنا آسان ہے. بولو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم، ہمارے نبی کو پوچھا گیا سب سے اچھا مسلمان کون؟ فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، طلاق کی دھمکیاں نہ دے. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام ہے انجشا، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ انجشا. یہ نام آپ نے سنا نہیں ہوگا، مدن پلی میں کسی کا نام ہے انجشا، ANJASHA، انجشا ایک صحابی کا نام ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ مارا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے نبی بلائے. ہاں سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا ضربت امرأتک، بیوی کو مار کے آئے. ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تو کیا کہا، اللہ کے رسول کو غصہ آیا نا. کون کہہ رہے؟ حضرت انجشا. غصہ آیا نا تو بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا، رویدہ کا قواریر. ہاں بولو سبحان اللہ. رویدہ کا قواریر، کانچ کے گلاس کو توڑنا کوئی بہادری کا کام ہے؟ کانچ کی بوتل ہے، آپ کا پاؤں لگا ٹوٹ گئی، اس میں کون سی بہادری ہے؟ ہمارے نبی نے ایک اور جگہ پر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا بہادری یہ نہیں ہے، بہادری یہ نہیں ہے کہ تم نے کسی کو مارا پٹکا. بہادری وہ ہے غصے کے وقت غصہ پی جاوے، سامنے والے کو معاف کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو عائشہ جیسے واقعات آتے ہیں نا، اسلام کو بدنام کرنے والے ہم، اسلام پہ کالا دھبا لگانے والے ہم اپنے گناہ. تو خیر بات میری تھوڑی اور طرف چلی گئی. ہم کون سی بات کے اوپر تھے؟ بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں میں، کیونکہ میں نے سب سے پہلی بات آپ کو کہی اللہ سے ڈرنا. بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن، اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات یہ بھی بول دوں، یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں نا، ہاں وہ سوچتی ہوں گی کہ مولانا برابر ڈانٹتے ہیں ان کو، لیکن یہ عورتیں بھی کچھ تو بہت ڈینجر ہے نا. حافظ قاضی اقبال صاحب، ہاں ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبے. بہت ڈینجر بیوی. وہ آپ کو حضرت ام سلیمہ ہمارے نبی کی بیوی، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول باہر بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں. کہا کیوں؟ کہا سب کو ایک سوال ہے کہ
हम औरतों का क्या हक है, हम औरतों का इस्लाम में क्या हक है? अरे कुर्बान जाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा जवाब दिया, क्या फरमाया? उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था, बोलो हज फर्ज है, क्योंकि हज सन 10 हिजरी में फर्ज हुआ, उस वक्त हज फर्ज नहीं हुआ था। हमारे नबी ने फरमाया जाओ उम्मे सलमा मदीने की सारी औरतों में पैगाम दे दो, इस्लाम ने औरत को क्या हक दिया है। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा दखलतिल जन्नत बिगैरि हिसाबिन वला किताब। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत तक आने वाली कोई भी औरत 4 काम करे। कितने काम? पहला काम 5 वक्त की नमाज पढ़े, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी औरतों को मैं कह रहा हूँ साल की ज़कात दे देवे, क्योंकि हाथ में सोना है, चांदी है, जो भी है उसको शुमार करके उलमा के सामने बात रख के साल की ज़कात दे देवे। नंबर 3 रमजान महीना आवे तो रोजा रख लेवे। और नंबर 4 हमारे नबी ने फरमाया अपने शोहर की फरमा बरदारी करे। हमारे नबी फरमाते कयामत तक आने वाली औरत नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात देवे, शोहर की फरमा बरदारी करे। हमारे नबी फरमाते कसम खाकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।